أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Deem ye then that we had created you for naught, and that ye would not be returned unto us? فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Now Allah be exalted, the true King. There is no God save Him, the Lord of the throne of grace. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش کریم کا مالک ہے۔ کیا تم لوگ یہ سمجھے ہوئے ہو کہ تم بیکار بے قصد و ارادہ پیدا کیے گئے ہو؟ کوئی حکمت تمہاری پیدائش میں نہیں، محض کھیل کے طور پر تمہیں پیدا کر دیا گیا ہے کہ مثل جانوروں کے تم اچھلتے کودتے پھرو، ثواب و عذاب کے مستحق نہ ہو؟ یہ گمان غلط ہے۔ تم عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ کیا تم یہ خیال کر کے بے پرواہ ہو گئے ہو کہ تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہی نہیں؟ یہ بھی غلط خیال ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى؟ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ محمل یعنی یوں ہی بیکار میں چھوڑ دیے جائیں گے؟ اللہ کی داد اس سے بلند و برتر ہے کہ وہ کوئی عبث بیکار کام کرے، بیکار بنائے بگاڑے۔ وہ سچے بادشاہ ہیں، وہ اس سے پاک ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ عرش عظیم کے مالک ہیں جو تمام مخلوق کو مثل چھت کے چھایا ہوا ہے۔ وہ بہت بھلا اور بہت عمدہ ہے، خوش شکل اور نیک منظر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، زمین میں ہم نے ہر بھلی جوڑ کو پیدا کر دیا ہے۔ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے آخری خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگو، تم بیکار اور عبث پیدا نہیں کیے گئے اور تم محمل چھوڑ نہیں دیے گئے۔ یاد رکھو، وعدے کا ایک دن ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے اور حکم فرمانے کے لیے نازل ہوں گے۔ وہ نقصان میں پڑا، اس نے خسارہ اٹھایا، وہ بے نصیب اور بدبخت ہو گیا، وہ محروم اور خالی ہاتھ رہا جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور جنت سے روک دیا گیا، جس کی چوڑائی مثل کل زمینوں اور آسمانوں کے ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کل قیامت کے دن وہ شخص عذاب رب سے بچ جائے گا جس کے دل میں اس دن کا خوف آج ہے، اور جو اس فانی دنیا کو اس باقی آخرت پر قربان کر رہا ہے، اس تھوڑے کو اس بہت کے حاصل کرنے کے لیے بے تکان خرچ کر رہا ہے، اور اپنے اس خوف کو امن سے بدلنے کے لیے اسباب مہیا کر رہا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم سے اگلے ہلاک ہوئے جن کے قائم مقام اب تم ہو، اسی طرح تم بھی مٹا دیے جاؤ گے اور تمہارے بدلے آئندہ آنے والے آئیں گے، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا سمٹ کر اس خیر الوارثین کے دربار میں حاضری دے گی۔ لوگوں، خیال تو کرو کہ تم دن رات اپنی موت سے قریب ہو رہے ہو اور اپنے قدموں اپنی قبر کی طرف جا رہے ہو۔ تمہارے پھل پک رہے ہیں، تمہاری امیدیں ختم ہو رہی ہیں، تمہاری عمریں پوری ہو رہی ہیں، تمہارے اجل نزدیک آ گئی ہے۔ تم زمین کے گھڑوں میں دفن کر دیے جاؤ گے، جہاں نہ کوئی بستر ہوگا نہ تکیہ، دوست احباب چھوٹ جائیں گے، حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اعمال سامنے آ جائیں گے۔ جو چھوڑ آئے ہو دنیا کی زندگی میں وہ دوسروں کا ہو جائے گا، جو آگے آخرت کے لیے بھیج چکے اسے سامنے پاؤ گے۔ نیکیوں کے محتاج ہوگے، بدیوں کی سزائیں بھگتو گے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ اس کی باتیں سامنے آ جائیں، اس سے پہلے موت تم کو اچک لے جائے، اس سے پہلے جواب دہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنا کہا تھا جو رونے کے غلبے نے آواز بلند کر دی، منہ پر چادر کا کونا ڈال کر رونے لگے اور حاضرین کی بھی آہ وزاری شروع ہو گئی۔